بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف آصف آفیشیل۔ ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب فیل کے ایک واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح ابراہہ نے کعبے پر حملہ کرنا چاہا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ابراہہ کی ہاتھیوں کی فوج مروا دی اور اپنے گھر یعنی کعبہ شریف کو بچا لیا۔ ناظرین اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتے تھے کہ سرزمین پر کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا۔ ابراہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو وفادار ثابت کر دیا۔ اس طرح نجاشی نے ابراہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبے کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کرایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا گھر نہیں تھا۔ تعمیر کے بعد اس نے پورے جزیرے عرب میں اپنے لوگوں کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابراہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبے کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا گھر کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ ناظرین جب عرب کے لوگوں کو ان کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گئے، باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت و احترام کرتے تھے کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابراہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوا۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات گرجا گھر میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا اور لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوئے تاکہ کعبے کو ڈھیر کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابراہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابراہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو گفتان، بنو اسد اور بنو سکیر جیسے بہادر قبیلے بھی ابراہہ کے آگے ہتھیار ڈال گئے۔ جب ابراہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں انہوں نے اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جب یہ خبر جناب عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابراہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابراہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلانے کی دعوت دی۔ جب ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قد و قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے تو ابراہہ آپ کو دیکھ کر مرغوم ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا
کہ ہمارے اونٹ اور کچھ بکریاں وغیرہ آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے جواب دیا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو صرف اپنے اونٹوں اور بکریوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم کر دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شواروں کی مدد فرما۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام حمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، اور وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن وہ اس کا رخ جب یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً ہی چل پڑتا۔ ابراہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریوں کی ایسی زور کی سنگ باری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگ گئی۔ یوں تو کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب کنکریوں کو گراتے وہ بھاری بھرکم ہاتھی کے بدن سے چھید کرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابراہہ کے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو اس پر سوار آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہہ کے فوج کا ایک ایک آدمی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے، اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے اور زمین پر بکھر گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت اور عظمت اور بڑھ گئی تھی، اور چند مہینے کے بعد ہی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال ام الفیل کا سال کہلایا۔ اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔